السلام علیکم ناظرین اکرام، رمضان ٹرانسمیشن کے چوتھے ایپیسوڈ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ سے خطیب شہیر حضرت علامہ مولانا قمر رضا صاحب قبلہ۔ حضرت سب سے پہلے تو آپ کا اس ٹرانسمیشن میں خیر مقدم ہے۔ آج کا موضوع ہمارا زکوٰۃ کے تعلق سے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے ناظرین کے سامنے اپنا اہم بیان فرمائیں۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين الكريم. جیسا کہ مجھے حکم ہوا ہے آج کی گفتگو کے حوالے سے، اور مجھے ایک ٹاپک، ایک عنوان، ایک موضوع دیا گیا ہے، اہمیت زکوٰۃ، فضیلت زکوٰۃ، امپورٹنس آف زکوٰۃ ان اسلام، امپورٹنس آف چیریٹی ان اسلام۔ تو انشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے شمار احادیث طیبہ زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں، اور ان لوگوں کے بارے میں جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث طیبہ ہیں جن میں ان لوگوں کے بارے میں وعیدات ہیں اور عذاب کی باتیں ہیں۔ اللہ کے مقدس کلام قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی بارگاہ میں خرچ نہ کر دو۔ اور جو کچھ بھی تم اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کر رہے ہو اور کس دل کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو اپنی مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار زکوٰۃ کی اہمیت اور زکوٰۃ کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدات بتائی۔ اور زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ اسلام کی جو ارکان ہیں ان میں سے ایک اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو اس پر جو چیزیں فرض ہوتی ہیں، سب سے پہلی چیز نماز، اور نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ تو اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے، جتنی اہمیت نماز کی ہے اتنی اہمیت زکوٰۃ کی بھی ہے۔ نماز بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ انسان نماز کی فرضیت کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی جانے اور سمجھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لوگوں کے بارے میں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن مالداروں کو محتاجوں کے ہاتھوں سے جو ہے خسارہ ہوگا، ان کی گرفت ہوگی اس انداز میں کہ جو محتاج ہے، جو فقراء ہے، جو غربا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے بارے لا، ان کے مالوں میں جو تو نے حق رکھا تھا انہوں نے ہمارا حق نہیں دیا اور ان پر ظلم کیا۔ تو میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے فقراء اور محتاج اور مساکین پریشان نہ ہو، میں آج تمہیں اپنا قرب عطا فرماؤں گا اور ان کو اپنے آپ سے دور رکھوں گا۔ اسی طرح میرے آقا ارشاد فرماتے کہ جہنم میں سب سے پہلے جو 3 لوگ جائیں گے ان میں سے ایک وہ مالدار ہوگا جو اپنے مال میں سے اللہ کا حق نہیں ادا کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ خشکی اور تری میں جو مال تلف ہوتا ہے، جو ضائع ہوتا ہے، جو خراب ہو جاتا ہے، جو برباد ہو جاتا ہے، چاہے وہ خشکی میں ہو یا تری میں ہو، وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو بھی صاحب نصاب ہے اسے چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ اور صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس کیش ہو یا مال تجارت ہو، وہ شخص
مالک نصاب ہوتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی جو شرائط فقہ نے لکھے ہیں اس کے لیے انسان مالک نصاب ہو، مسلمان ہو، اب اس لیے کافر پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے۔ مالک نصاب ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، آزاد ہو، غلام پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور جس مال پر یعنی کہ جس مال کے ذریعے وہ مالک نصاب ہو رہا ہے اس مال پر اس کا قبضہ ہو پوری طور پر، اور وہ مال جو ہے قرض سے دین سے فارغ ہو، اور وہ مال نامی ہو، اور اس مال پر سال گزر جائے اور وہ مال حاجت اصلیہ سے فارغ ہو۔ حاجت اصلیہ یعنی کہ گھر ہے، مکان ہے اور گاڑی ہے، یعنی کہ ضرورت کی جو چیزیں وہ حاجت اصلیہ میں آتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنے گھر میں سونا چاندی رکھتے ہیں، عورتیں جو زیورات رکھتی ہیں زکوٰۃ نہیں دیتی ہیں۔ میرے آقا کی بارگاہ میں دو خاتون آئیں اور ان کے پاس ان کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو انہوں نے کہا زکوٰۃ تو نہیں دیتے میرے آقا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہارے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے، آگ کے کنگن پہنائے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرو۔ تو مسلمان ہمیں چاہیے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے، اور میرے آقا کا یہ فرمان کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو محفوظ قلعوں میں، مضبوط قلعوں میں محفوظ کر لو۔ تو آپ زکوٰۃ دیں اپنے مال کی اور اپنے مال کی حفاظت کریں، اور جب بندہ مال کی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس مال کی پھر اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اور انسان کے مال میں جو مالدار صاحب نصاب اہل ثروت ہے ان کے مال میں وہ کوئی احسان نہیں کرتے ہیں اگر غریبوں کو دے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم احسان کر رہے ہیں، اگر غریب کو زکوٰۃ کا مال دے رہے ہیں تو وہ غریبوں پر کوئی احسان نہیں کر رہے۔ اللہ نے جو حق مالداروں کے مالوں میں غریب کا رکھا ہے وہ حق ان غربا تک پہنچا رہے ہیں۔ تو جو صاحب نصاب ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا دے، زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کی بارگاہ سے بے شمار اجر حاصل کرے اور اللہ کی بارگاہ میں فلاح اور بہبود کے مستحق ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو جو بھی صاحب نصاب ہے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اس رمضان مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ حضرت۔ تو محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے سنا زکوٰۃ کی اہمیت اور فضیلت کے تعلق سے حضرت کا مختصر سا بیان آپ نے سنا۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے سب سے پہلے رکن نماز کے بعد اگر کوئی نمبر ہے تو پھر زکوٰۃ کا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں میری معلومات کے مطابق 82 مقامات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے نماز کے ساتھ اگر کسی دوسری چیز کا ذکر کیا ہے تو وہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت اسلام میں اس وجہ سے اور دی گئی ہے تاکہ معاشرے میں پھیلی ہوئی غربت کو مٹایا جا سکے۔ ہمارے مال میں غربا کا بھی حق ہے، مساکین کا بھی حق ہے، جو پسماندہ حضرات ہیں ان کا حق ہے ہمارے مال میں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ اور یہ مدد بطور احسان نہیں ہے، اگر ہم زکوٰۃ اگر نکال کر دیتے ہیں تو سب سے بڑا اللہ رب العزت کا شکر یہ کرنا چاہیے کہ ہم نے زکوٰۃ، اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اس سامنے جو شخص جس کو ادا کر رہے ہیں وہ غیر مالک نصاب جو شخص ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ وہ ہم سے زکوٰۃ لے بھی رہا ہے، اس طرح سے ہماری زکوٰۃ ادا بھی ہو رہی ہے۔ تو محترم ناظرین اکرام، زکوٰۃ کے موضوع پر گفتگو کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور جیسے کہ آپ نے پچھلے ایپیسوڈ میں جانا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نفل کا ثواب واجب کے برابر کرتا ہے، اور واجب کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض ادا کرنا ایسا ہے جیسے 70 فرائض ادا کیے۔ تو رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ مزید یہ کہ اس وقت میں لاک ڈاؤن کا جو ماحول ہے، اس وقت میں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، اور جو مالک نصاب بھی تھے تو وہ اس ماحول میں غیر مالک نصاب بن گئے ہیں اپنے معاشی اعتبار سے اور کاروبار نہ ہونے کے اعتبار سے۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں تاکہ ان غریبوں کا پیٹ پل سکے۔ بہت سارے غربا ہمارے اس ملک میں ایسے ہیں جو بیچارے غریب ہیں، نادار ہیں،
نہ تو وہ کہہ سکتے ہیں نہ وہ کسی سے مانگ سکتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود ان کے دروازے پر جا کر کے آپ بطور ہدیہ بھی اگر پیش کریں ان کے ساتھ، لیکن دل میں نیت ہو، یہ ہو کہ ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو سامنے والے کی عزت نفس بھی محفوظ رہے گی اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ لہذا آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے مال، اگر مالک نصاب ہیں اور آپ کے مال پر حولان حول ہو گیا ہے، یعنی 1 سال گزر گیا ہے، تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے، آپ زکوٰۃ ادا کیجئے۔ زکوٰۃ کرنے کا موقع رمضان المبارک سے بہتر اور زیادہ نہیں ہو سکتا، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ زکوٰۃ ادا کریں۔ محترم ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ آنے والے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم آپ کے زکوٰۃ کے تعلق سے جو اہم مسائل ہیں ہم اس پر گفتگو کریں گے اپنے نئے مہمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ